نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور مارتے اور مرتے ہیں۔ ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے، تورات اور انجیل اور قرآن میں۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ پس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی عبادت کرنے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ ان آیات میں ایک بیعت کی، ایک معاہدے کی، ایک تجارت کی بات ہو رہی ہے۔ یہ پیغام تمام انسانیت کے لیے ہے، یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ یہ آیت صرف ان مسلمانوں کے لیے ہی نہ تھی، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت کی روح سے ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہمارے لیے جنت کا سودا کرنے کے کیا ذرائع ہیں، کیا طریقے ہیں، کیا مواقع ہیں، کیا چانسز ہیں۔ تو آیت کو دیکھیے، ان اللہ اشترا، بے شک اللہ نے خرید لی، من المؤمنین، مومنوں سے، انفسہم، ان کی جانیں، واموالہم، اور ان کے مال۔ یہاں پھر المؤمنین سے مراد انصار مدینہ کے علاوہ اور کون ہو سکتے ہیں؟ باقی ماندہ مومن بھی جو ایسا کوئی معاہدہ کرنا چاہیں، ایسی کوئی بیع و شراء کرنا چاہیں۔ کوئی بھی شخص جو ایمان لاتا ہے سچے دل سے، تو حقیقت میں وہ اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ بیچ دیتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو بلکہ اپنے مال کو بھی اللہ کے ہاں ڈپازٹ کرا دیتا ہے، اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ بندہ مومن اپنا آپ اور اپنا مال اور اپنی زندگی اپنے رب کو دیتا ہے، تاکہ رب اس کو بدلے میں جنت عطا کرے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب اس سودے کی شرائط پوری کی جائیں، جب پورے کا پورا اپنا آپ اپنے رب کے حوالے کر دیا جائے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب اس کے رب نے اس سے کہا اپنا آپ میرے حوالے کر دو، تو کہا میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کر دیا۔ اس کے بغیر جنت کی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں کسی انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ جنت ایک بہت قیمتی اور بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔
اور جو چیز جتنی اعلیٰ ہوتی ہے اس کی قیمت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. جب کوئی شخص دین کو اس طرح اختیار کرتا ہے، دین کو اس طرح لیتا ہے، تو دین پھر اس کا ذاتی معاملہ بن جاتا ہے. اس کی ساری دلچسپیاں، اس کے سارے اندیشے، اس کے سارے شوق، محبتیں، ہر چیز پھر اس کے گرد گھومتے ہیں. دین اگر وقت کا تقاضا کرتا ہے تو وہ اپنا وقت پیش کرتا ہے، صلاحیتیں مانگتا ہے، ذہانت مانگتا ہے، قوت اور طاقت مانگتا ہے، جان مانگتا ہے، کچھ بھی مانگتا ہے تو وہ شوق سے خوشی خوشی لے کر حاضر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تو ایک معاہدے میں بندھا ہوا ہے. ایسا انسان نہ اپنی انا کو پالتا ہے، نہ اپنی میں کو بڑا کرتا ہے، اور نہ اپنے آپ کو کوئی بڑی اہم چیز سمجھتا ہے. وہ اپنے آپ کو ہر لمحہ، ہر دم، ہر موقع پہ، ہر حکم پہ اللہ کے سپرد کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. ایسا ہی شخص یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا. اور جنگ کرنے کا موقع ایسا موقع ہے کہ جس میں انسان جان کو ہتھیلی پر رکھ کے حاضر ہوتا ہے. وہ شخص پھر اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے بھی کتراتا نہیں. اس کا یہ معاہدہ کوئی وقتی معاہدہ نہیں ہوتا، اس کا یہ معاہدہ موت کے وقت تک ہوتا ہے، حتیٰ کہ جان کے تقاضے پر جان بھی دے دیتا ہے، اور اس پر بھی وہ حسرت و یاس کا شکار نہیں ہوتا. خوش ہو جاتا ہے کہ میری جان کسی کام آ گئی، میں تو کامیاب ہو گیا. فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. وہ تو جان دینے کے بعد بھی پھر یہی تمنا کرتا ہے کہ اس کی جان پھر اسے دی جائے تو وہ اسی طرح اپنے رب کو پھر سے دے آئے، کیونکہ اسے رب کے کیے ہوئے وعدے اپنی آنکھوں سے سچے نظر آ جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ یہ معاہدے کی صرف ایک شق ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، صرف یہی شق نہیں. شق کا مطلب آپ سمجھتے کیا؟ شرط، کلوز. یہ معاہدے کی صرف ایک کلوز ہے، ایک شق ہے، ایک شرط ہے. ہول سول صرف یہی نہیں کہ جنت کا وعدہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی جان اللہ کے راستے میں دے. نہیں، کوئی بھی شخص جب اپنی ساری زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے، اپنی جان اور مال کے معاملے میں اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لیتا ہے، اس کی اطاعت کے ساتھ جیتا ہے، تو ان سب لوگوں کے لیے یہی وعدہ ہے. گویا جس شخص نے اپنی جان اور مال پر اپنا نہیں اللہ کا حکم، اپنی مرضی نہیں اللہ کی مرضی مان لی، تو ایسے ہی شخص کے لیے جنت ہے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، انہی کے ساتھ یہ وعدہ ہے، اور یہ وعدہ ایسا ہے وعدن علیہ حقاً، بالکل سچا وعدہ ہے. تم جان اور مال دے کر تو دیکھو، اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ تم یہ معاملہ اللہ رب العزت کے ساتھ کر رہے ہو، جس نے اپنے اس وعدے کا ذکر 3 کتابوں میں کیا ہے. عام طور پر بھی دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی شخص کوئی بہت اہم بات کرتا ہے یا کوئی خاص بات کرتا ہے تو ہمیشہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہاں لکھی ہے، اس کا ریفرنس لاؤ، یہ بات جو تم کر رہے ہو اس کی دلیل پیش کرو. تو علمی دنیا میں کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں کی جاتی، صرف جذباتی طور پر نہیں کی جاتی، بلکہ اس کے لیے ود ریفرنس بات کی جاتی ہے. جدید دنیا میں جتنی بھی تحقیق ہو رہی ہے اس میں کوئی بھی باتیں محض خیال کے طور پر قبول نہیں ہوتی، اور ہر اہم بات کے لیے ریفرنس کا دینا ضروری ہوتا ہے. سنی سنائی باتیں، جذباتی باتیں، خیالی باتیں کافی نہیں ہوا کرتی.
تو یہاں پر بھی یہ وعدہ محض ایک زبانی وعدہ نہیں ہے، یہ بات تو تحریری طور پر بلیک اینڈ وائٹ میں باقاعدہ لکھی ہوئی ہے، اور کہاں صرف ایک کتاب نہیں 3 کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. آپ میں سے جن لوگوں نے کبھی ریسرچ کا کام کیا ہو وہ جانتے ہوں گے کہ جب بھی وہ کوئی اپنے کسی سٹیٹمنٹ کی دلیل میں کوئی ریفرنس دیتے ہیں تو جتنے زیادہ ریفرنس ہو اور جتنے زیادہ اوتھینٹک ریفرنس ہو اتنی ہی وہ سٹیٹمنٹ یا اتنی ہی وہ تھیم یا وہ تھیسز یا نظریہ جو ہے زیادہ ویلیوبل ہوتا ہے، قابل اعتماد ہوتا ہے، جس کے لیے زیادہ دلائل آپ فراہم کر سکیں. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب وعدے کا ذکر کیا تو محض زبانی وعدے کی بات نہیں کی، ساتھ 3 کتابوں کا ریفرنس بھی دیا. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ تو بالکل سچا وعدہ ہے جس کا ذکر 3 کتابوں میں ہوا ہے. ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر اپنا وعدہ کون پورا کرنے والا ہے، کون وفا کرنے والا ہے. فاستبشروا ببیعکم، بس خوشیاں مناؤ اپنی اس تجارت پر، الذی بایعتم بہ، جو تم نے اس کے ساتھ چکائی ہے. اپنی اس تجارت پر خوشیاں مناؤ جو تم نے اللہ کے ساتھ کر لی، اپنے اس سودے پر خوش ہو جاؤ جو تم نے اللہ کے ساتھ چکایا. وذالک ھو الفوز العظیم، اور یہی دراصل بہت عظیم کامیابی ہے. لیکن اس کے لیے ہم میں سے کتنے تیار ہیں؟ آپ دیکھیں کہ ہم اپنی ذہین ترین اولاد کو دنیا کے راستے میں لگاتے اور کھپاتے ہیں. اگر ان سے کہا جائے کہ دیکھو 1 سال کے لیے اپنی بیٹی کو ہمارے پاس بھیج دو دین کے لیے، کہ وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے، خود بھی سنورے اور اوروں کو بھی سنوارے، تو اس پہ سوچتے نہیں اس کی تو شادی کرنی ہے اور ابھی اس کا یہ اور یہ کام رہتا ہے، ابھی تو میں نے اس کو فلان ٹریننگ دینی ہے. کیونکہ ہمارے ہاں عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم بچیوں کو پہلے پروفیشنل ایجوکیشن دیتے رہتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ ان کی بنیادی ذمہ داری کوئی تجارت نہیں ہے، بنیادی ذمہ داری انہوں نے باہر جا کے کچھ نہیں کرنا، نہ اللہ نے ان پہ کوئی ذمہ ڈالا. تو آپ دیکھیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. آج کل ہر ماں کا یہ ٹرینڈ ہے کہ بیٹیوں کو بھی وہ پڑھاؤ اور سکھاؤ کہ جس کی وجہ سے وہ کچھ کما سکیں. اگر انہوں نے کمائی نہیں بھی کرنی تو ان کے رشتے اچھے آئیں. یہی وجہ ہے کہ ہم بچیوں کو پریشرائز کر کے ان کو کبھی میڈیسن پڑھواتے ہیں، کبھی بزنس اسٹڈیز میں ڈالتے ہیں، کبھی کمپیوٹر کی ٹریننگ دلوا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ نے بیٹیوں پر کمانے کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی، انہیں گھر کی شہزادیاں بنایا کہ دوسرے تمہارے لیے کما کے لائیں. انہیں شادی کے موقع پہ مہر دلوایا، انہیں والدین نے جہیز دیا، انہیں سب کچھ تیار ملا. لیکن ہم نے ان سب چیزوں کی ناقدری کر کے دوسرے راستوں سے اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہا، اور ایک پورے معاشرے کا ٹرینڈ اس طرح چینج کر دیا کہ ہر لڑکی انڈیپینڈنٹ ہوگی تو شاید خوشحال ہوگی. اور پھر وہ سب کچھ انہیں سکھانا چاہتے ہیں کہ جس سے وہ کمانے والی بن جائیں. ٹھیک ہے، اس میں عیب کی بات نہیں، لیکن صرف دنیا کمانے والی بن جائیں، دین کے لیے بھی کچھ وقت نکالیں، تو وہ ہمارے پاس وقت نہیں. ہم میں سے کتنی مائیں ہیں جو یہ بھی پلان کرتی ہوں کہ ان کو دنیا کی اچھی ایجوکیشن کے ساتھ دین کی ایجوکیشن بھی دینا ہے، اس کے لیے بھی وقت لگانا ہے، اس کے لیے بھی کچھ مال خرچ کرنا ہے. فرمایا کہ جب تم اس راستے میں آؤ گے تو ذالک ھو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ آج انسانوں کے پاس سب کچھ ہے، ذہنی سکون نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ یورپ اور امریکہ کے بارے میں تو ہم سنتے تھے اکثریت جو ہے ٹرنکولائزر لیتی ہے، لیکن اب ہمارے ہاں بھی ان دواؤں کا استعمال کچھ کم نہیں رہا. سب کچھ ہوتے ہوئے خوشیاں ختم ہو گئیں. بڑے بڑے گھر موجود ہیں، بہترین لباس اور جیولری ہے، لیکن دل خوش نہیں ہے، آپس میں اتفاق اور محبتیں نہیں ہیں. انسان انسان کے خون کا پیاسا ہو چکا ہے، انسان انسان سے حسد کر رہا ہے، انسان انسان کا دشمن بنتا چلا جا رہا ہے. آخر کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے وہ کام شروع کر دیا
کہ جس سے مال تو بہت حاصل ہوا لیکن انسان نہ بن سکا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تشریف لائے تو دین کا جو پیغام آپ نے لوگوں تک پہنچایا اس سے لوگوں کی دنیا میں بھی خوشحالی آئی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ منافقین سے سورۃ التوبہ میں خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے کس لیے ناراض ہو؟ اس بات پر کہ اس نے تم کو غنی کر دیا، یعنی تمہاری دنیا بھی اچھی کر دی. کیونکہ جب انسان دین کی طرف آتا ہے تو ایسا نہیں کہ دنیا اس سے چھن جاتی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم کپڑا پہننا چھوڑ دو، یا سونا تم پہ حرام کر دیا میں نے، یا تمہارے لیے کھانا پینا منع ہے. نہیں، اس میں سے کچھ بھی نہیں کہا. بس یہ کہا کہ جہاں سارا سال کھاؤ، ایک مہینہ اپنے اوپر کچھ کنٹرول کر لو، اور اس کا بھی فائدہ تمہیں کو ہوگا. تمہاری ہی صحت اچھی ہوگی، تمہارے ہی اندر انسانیت اور تقویٰ پیدا ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے رکھو، بناؤ زیور اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن جب بنا چکو تو ہر سال اس میں سے 2.5% جو ہے وہ غریبوں کو بھی دینا ہوگا. وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے 24 گھنٹے میں اپنے کام کرو، سو کھاؤ پیو، لیکن 1 گھنٹہ نمازوں کے لیے بھی رکھو. وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں ساری زندگی بے شک یورپ گھومو لیکن میرے گھر بھی ضرور آؤ. اس نے دنیا ہم پہ بین نہیں کی، لیکن اس میں اپنا ایک حصہ رکھا، کیونکہ اس میں سے ایک ایک چیز انسان کو سکون دینے والی. آپ دیکھیں سارا دن آپ کام کاج کر کے جب تھک جاتے ہیں، سویر کے آپ سورج نکلنے کے وقت سے لے کے لگے ہوئے ہیں. مثلاً آپ نے اذان کے بعد فجر کی نماز پڑھی، ابھی سورج نہیں نکلا تھا تو پڑھ لی، اس کے بعد آپ اپنے دنیا کے کاموں میں لگتے ہیں. اتنی دیر دنیا کے کام کرتے رہتے ہیں کہ سورج نکل کے ڈھل جاتا ہے، ایک پورا فاصلہ طے کر چکتا ہے. آپ تھک جاتے ہیں اس وقت تک. دنیا دنیا دنیا. اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کرتا ہے، اس وقت آؤ میرے بندے، میرے آگے اب جھک جاؤ، آؤ نماز پڑھ لو، ہاتھ منہ دھو لو، آؤ کچھ اپنی روح کو سکون فراہم کرو. اس لیے کہ دنیا کے باتوں میں الجھ کر ہم اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں. مجھے ہمیشہ ایسے ہی لگتا ہے جب میں بہت تھک جاتی ہوں، نماز کا وقت آتا ہے تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے ایک بچہ کھیل کھیل کے تھک جاتا ہے نا، تو ماں اس پہ رحم کرتی اور کہتی آؤ ہاتھ منہ دھو لو، آؤ بیٹھو کھانا کھا لو، چلو تھوڑا آرام کر لو، تھک گئے ہو اب تم. ہمارا یہی حال ہوتا ہے، سارا دن تھک جاتے ہیں کام کر کے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا آؤ ہاتھ منہ دھو لو، آؤ تھوڑا سا میرے آگے جھک جاؤ، آؤ دعا مانگ لو، جو چیزیں تمہاری کوشش سے نہیں ملی مجھ سے دعا مانگ کے لے لو. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہر چیز ہماری کوشش سے ملے گی، لہذا نماز نہیں پڑھتے اور کاموں میں لگے رہتے ہیں. اللہ کی محبت بھری پکار کو سنی انسنی کر دیتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے اس جرم میں، ہم اپنے اوپر جب ظلم ڈھاتے ہیں اللہ کی طرف نہ جا کر، تو ہمارے دل کی پریشانی بڑھتی، بے سکونی بڑھتی ہے. وہ جو ہمیں اللہ سے مانگ کر لینا تھا وہ حصہ خالی رہ گیا. لہذا جب حال یہ ہو جائے تو پھر ہماری ساری کوششیں ہمارے ہی خلاف پلٹتی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ جب دن ڈھل جاتا ہے، ظہر کی نماز ہو جاتی ہے، پھر آپ کو آرام کرنے کا موقع ملتا ہے، پھر آپ دوبارہ دنیا کے کاموں میں مصروف ہونا چاہتے ہیں، پھر ہلکا سا ذکر آپ کو 4 رکعت پڑھوا دی جاتی ہیں، پھر آپ دنیا کے کام کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ سورج غروب ہو جاتا ہے، پھر ہلکی سی نماز آپ کو دی جاتی، پھر اس کے بعد آپ اور بھی ابھی آپ کو موقع ملا، پھر سونے کا وقت آ جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کہتے ہیں کہ اچھا مجھے یاد کرو، دن بھر میں جو کچھ ہوا، کوئی گناہ ہوا، کچھ ہوا، معافی مانگ لو، توبہ کر لو، اسے مٹا دو. کوئی پتا ہے کہ سوتے میں دوبارہ اٹھنا نصیب نہ ہو، تو اپنے ہر چیز کام کاج کر کے، اپنے جسم کو دھو کے، وضو کر کے، اپنے گناہ بخشوا کے، نماز پڑھ کے اور اطمینان سے سو جاؤ کہ اگر دنیا سے چلے بھی جاؤ تو فکر نہ ہو تم کو، پاک حالت میں لوٹو. لیکن وہ نماز بھی ہم پہ بڑی بھاری ہے. ہم ویسے تو دعوے تو بہت کرتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہے، لیکن جیسے اقبال کہتے ہیں نا کہ ہم سے کب پیار ہے تمہیں، نیند تمہیں پیاری ہے. محبت کے دعوے اللہ سے کرتے ہیں اور پیار ہمیں نیند سے ہے کہ جب ہم دنیا کے کاموں سے تھک جاتے ہیں تو نماز پڑھے بغیر سونا چاہتے ہیں، اور صبح پھر اٹھنے کو دل نہیں چاہتا اور نماز پڑھے بغیر سوتے چلے جاتے ہیں، اپنی مرضی کی من مانیاں کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جنت تو ہمارے لیے سودا کیا نہیں اور جنت ایسے ہی مل جائے گی. فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہی تمہارے لیے کامیابی کی چیز ہے. اب آ جائیں زکوٰۃ کے اوپر.
ہلکا سا کہ آپ مال کمائیں، سارا دن کمائیں، سارا سال کمائیں، جتنا چاہیں کمائیں، لیکن اگر سال بھر وہ تمہارے پاس رہ جائے تو کیا کرو؟ اپنے ان بھائیوں کو بھی اس میں سے کچھ نکال کے دو، اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، کہ جو تمہاری طرح کے انسان ہیں، اللہ نے ان سے لے کے آزما لیا اور تمہیں دے کے آزما لیا کہ تم ان کو کچھ دیتے ہو یا نہیں دیتے۔ ان کی آزمائش ہو رہی ہے کہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں، آپ کی آزمائش ہو رہی ہے کہ اللہ نے ان کا حق بھی آپ کو دے دیا اور آپ کے ہاتھوں دلوانا چاہا، آپ سے دلوا کے اجر چاہتا ہے کہ آپ ہی کو دے۔ اور پھر کبھی کبھار ایسا بھی ہو جایا کرتا ہے کہ دینے والے لینے والوں کی صف میں آ جاتے ہیں۔ اس وقت سے ڈرو، اس وقت کا خوف کرو کہ جب تمہارے ہاتھ سے یہ نکل کے کہیں اور چلا جائے اور تم دینے کی بجائے لینے والے بن جاؤ، پھر تم کیا چاہو گے کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ تمہاری ضروریات کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو؟ نہیں، ہم چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ نرمی اور بھلائی اور خیر خواہی کا معاملہ ہو۔ لہذا اللہ تعالی ہم سے دلواتے ہیں تاکہ دینے والے کبھی محتاج نہ ہوں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو دیتے ہیں وہ کبھی بھی فقیر نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات فرمائی کہ صدقہ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وہ اس کے پیچھے اور لے آتا ہے، یعنی تم نکالتے جاتے ہو پیچھے سے اور ڈالتا جاتا ہے، نہیں ختم ہوتا۔ اس کے خزانے بہت وسیع ہیں، تم دینے سے تھک جاؤ گے، وہ دینے سے نہیں تھکتا۔ تمہارا دے کر خالی ہو جاتا ہے، اس کا دے کے خالی نہیں ہوتا۔ لہذا جب انسان زکوٰۃ نکالتا ہے اس کا مال پاک ہوتا ہے، اس کے دل سے حسد اور بخل کے جذبات نکلتے ہیں، دوسرے انسانوں کا بھلا ہوتا ہے، معاشرے میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کبھی دل پریشان ہو، صدقہ کریں، آپ کی پریشانی لازماً دور ہو جائے گی۔ آزما کر دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا کے دیکھیں، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ شفقت کا پھیر کے دیکھیں، کسی کی ضرورت پوری کر کے دیکھیں، پھر آپ دیکھیں دل کو چین آتا ہے یا نہیں آتا۔ ہم ڈپریشن کا شکار ہیں، کیوں؟ کبھی سوچا ہم نے؟ اس لیے کہ ہمیں دوسروں کے دکھوں کا احساس ہی نہیں۔ جو دوسروں کے دکھوں پہ پریشان ہوتا ہے اس کو اپنے دکھ بھول جایا کرتے ہیں، اس کو پھر اپنے دکھ نہیں یاد رہتے، اسے دوسروں کے دکھ دور کر کے سکون ملتا ہے۔ لیکن جس شخص کی نظر صرف اپنی خوشیوں پہ ہو اسے کبھی خوشیاں نہیں ملا کرتی، اس لیے کہ خوشی حاصل کرنے کا راز دینے میں ہے، لینے میں نہیں۔ ہم لے کے تھوڑی دیر کے لیے ضرور خوش ہوتے ہیں، لیکن جو خوشی حقیقی اور روح کی خوشی آپ کو دے کر ملتی ہے وہ آپ کو لے کر نہیں ملتی، لیکن ہم اس کو آزماتے کم ہیں۔ پھر اسی طرح روزوں کی بات، تو اس میں بھی سارا سال کھاؤ، جو چاہو کھاؤ، میٹھا، کھٹا، ٹھنڈا، جو تمہارا دل چاہے۔ کہیں نہیں منع کیا گیا کہ دہی بھلے آپ نہیں کھا سکتے، یا آپ چاٹ نہیں کھا سکتے، یا آپ میٹھا نہیں کھا سکتے، نہیں، کھاؤ، حلال اور پاک کھاؤ، صاف ستھرا کھاؤ، لیکن ذرا احتیاط کے ساتھ۔ اور پھر ایک مہینے کے لیے اپنے معدے کو بھی آرام دو، اور ساتھ اس بات کا احساس کرو کہ جن لوگوں کو کھانے کو نہیں ملتا ان پہ کیا گزرتی ہوگی۔ روزہ کھول کر کتنا سکون اور کتنی خوشی، کتنا اطمینان اور کتنی فرحت نصیب ہوتی ہے انسان کو۔ تو یہ بھی دراصل انسان کی کامیابی کے لیے اللہ نے انسان پہ ڈالا، کیونکہ وقت اس وقت اتنا نہیں کہ میں ایک ایک چیز پر، اسلام کے ایک ایک حکم پر آپ کو حکمتیں بتاؤں، لیکن جب ہمارا سودا اللہ کے ساتھ ہو تو یاد رکھیں کہ جو کچھ وہ کہتا ہے وہ ہمارے نقصان میں نہیں کہتا۔ وہ کہتا ہے اللہ سے بڑھ کے تمہارا کوئی بھی وفادار نہیں، اسے آزما کے تو دیکھو، اس کی بات مان کے تو دیکھو، دنیا میں ہی اس کا فائدہ شروع ہو جائے گا۔ یہ کیسی انویسٹمنٹ ہے؟ آپ دیکھیں کہ کچھ ہم تجارت جب دنیا کی شروع کرتے ہیں نا، وہ ایک مشہور محاورہ ہے کہ پہلے سال چٹی، دوسرے سال ہٹی اور تیسرے سال کھٹی۔ یہ ایک تجارت کا، ایک پنجابی کا مشہور محاورہ ہے کہ جب آپ شروع میں بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے آپ کو کچھ نقصان ہوتا ہے، پھر دوسرے سال ہوتا ہے تھوڑا سا اسٹیبلش ہوتا ہے، اور تیسرے سال جا کے آپ کو کچھ پروفٹ ہونے لگتا ہے۔ لیکن اللہ کے ساتھ جو سودا کر لیتا ہے اس کو اسی لمحے پروفٹ شروع ہو جاتا ہے۔ آخرت میں تو ہوگا ہی جنت کی شکل میں، دنیا میں وہ سکون اور اطمینان اور خوشی اور عجیب سرور کی شکل میں انسان کو ساتھ ہی پروفٹ شروع ہو جاتا ہے، اور اصل اس کا بڑا حصہ آخرت میں جا کر انسان کو ملے گا۔
پھر فرمایا جو یہ سودا کرتے ہیں ان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ التائبون، توبہ کرنے والے، اللہ کی طرف پلٹنے والے، بار بار رجوع کرنے والے، لوٹ آنے والے. کیونکہ جب انسان سودا کرتا ہے، عہد کرتا ہے، تو انسان ہے بھول جاتا ہے، غلطی ہو جاتی، بار بار غلطی کرتا ہے. فرمایا کہ وہ پھر مایوس نہیں ہوتے، وہ پھر پلٹ آتے ہیں، پھر رجوع کر لیتے ہیں، پھر توبہ کر لیتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے. وہ ایسا نہیں کہ ایک دفعہ کرنے کے بعد پھر اس پہ کہیں کہ چونکہ اب ہم سے غلطی ہو گئی، اس کانٹریکٹ میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم کریں ہی نہ. نہیں، شیطان ان کو مایوس کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ بار بار اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں اور اپنے اس عہد میں خلل نہیں آنے دیتے. التائبون، توبہ کرنے والے، اپنے گناہوں پہ معافی مانگ لینے والے، اپنے قصوروں اور خطاؤں پہ ندامت کرنے والے. العابدون، اللہ کی بندگی بجا لانے والے، وقتی چند ریچولز کی شکل میں نہیں، صرف نماز روزے کی شکل میں نہیں، بلکہ تمام زندگی میں اللہ تعالیٰ کی تابعداری اور وفاداری کی بات. الحامدون، حمد و ثنا کرنے والے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے. کیونکہ عابدون عبادت تو ہے، وہ تو ایک فرض ہے نا، وہ تو ایک لازمی حصہ ہے، مگر ہم شکر کیا کہ دل کی خوشی کے ساتھ کرنے والے. یعنی وہ مثلاً آپ ایک کھانا پکاتے ہیں، پھر اس کے اوپر ڈریسنگ کرتے ہیں، اس کے اوپر کچھ مسالے ڈالتے ہیں، اوپر سجاوٹ کرتے ہیں، تو اس سے تو پیٹ نہیں بھرتا. مثلاً کھانے میں دھنیا سے تو پیٹ نہیں بھرتے آپ، یا میتھی سے تو پیٹ نہیں بھرتے جو اوپر آپ نے ڈالا ہوتا ہے. وہ تو ایک سجاوٹ ہوتی ہے، لیکن اصل چیز تو وہ اندر کا سٹف ہے. تو حامدون میں اللہ کی حمد و ثنا، شکر، ایک بندہ مومن کی زندگی کے ہر لمحے میں شکر ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کا حال بھی بڑا عجیب، جب اسے خوشی ملتی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں سے آپ ملیں گے، آپ ان سے پوچھیں گے بھی کیا حال ہے تمہارا، وہ کہیں گے الحمدللہ بہت اچھا. بعض سے ملیں گے تو آپ کہیں گے بھی کیا حال ہے، کہتے کوئی حال نہیں، کوئی حال نہیں. یہ ایک ناشکری کا کلمہ ہے. بندہ مومن ہر حال میں الحمدللہ کہتا ہے، شکر اللہ کا جس حال میں رکھے، میرا رب میرے ساتھ کبھی بھی ظلم نہیں کر سکتا. اور آپ دیکھیں کہ اللہ کی حمد و ثنا، ہم صبح اٹھتے ہیں تو بندہ مومن کے منہ پہ کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. واش روم میں جاتے ہیں، واپس نکلتے ہیں، الحمدللہ الذی عافانی واذهب عني الاذى. اس وقت حمد و ثنا، شکر اللہ کا. پھر اس کے بعد کھانے کی میز سے بیٹھتے ہیں تو کھانا کھا کر الحمدللہ. نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، ربنا ولک الحمد، سمع اللہ لمن حمدہ، وہاں پر بھی اللہ کی حمد و ثنا. پھر اسی طرح اگر چھینک آ جاتی ہے تو پھر الحمدللہ. کہا یہ جاتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد بندہ مومن کے منہ پہ سب سے اہم کلمہ جو ہوگا کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ کا شکر جس نے ہم کو یہ راستہ دکھایا. وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ہم اس راستے کو پانے والے نہ تھے اگر اللہ ہم کو یہ راہ نہ دکھاتا. لہذا ایک بندہ مومن اپنے دل کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے کرتا ہے اور جنت میں پہنچنے تک اس کی زبان پر اللہ کی حمد و ثنا جاری رہتی ہے. السائحون، یہ سودا کرنے والے سائحون ہوتے ہیں. سائح سیاحت سے ہے، یعنی زمین میں گردش کرنے والے، گھومنے پھرنے والے. کس کے لیے؟ طلب علم کے لیے، جہاد کے لیے، ہجرت کے لیے، آثار قدیمہ دیکھنے کے لیے، آثار کائنات دیکھنے کے لیے، یعنی اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے لیے وہ چلتے پھرتے رہتے ہیں. اور سفر کرنا اگرچہ ایک مشکل کام ہے، لیکن انسان سفر میں بہت کچھ سیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت پاتا ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ سفر میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، کہ ایک مسافر جب گھر سے نکلتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. الراکعون الساجدون، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے. اور سجدوں کی ویسے بھی بہت قدر و قیمت ہے. سجدہ شکر ہو، سجدہ تلاوت ہو، سجدہ نماز ہو، یہ سب اللہ کے آگے جھکنے کی باتیں ہیں. ایک حدیث ہے بڑی خوبصورت. ایک شخص تھے جن کا نام تھا ابو فراس. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب علموں میں سے تھے، اصحاب صفہ میں سے تھے. ان کا کام یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا پانی لا کر دیتے تھے.
وضو کرواتے تھے. تو ایک دفعہ وہ آپ کو وضو کروا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ابو فراس کچھ مانگو دیے جاؤ گے. تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. کتنے عقل مند تھے. ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتے اچھا یہ جو آپ نے چادر اوڑھی ہوئی ہے چلے آج یہی دے دیں. نہیں, دنیا کی طرف نظر نہیں ہے. کہتے ہیں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. محبت تھی نا اس لیے. ہم نے تو پتہ نہیں کبھی یہ دعا مانگی ہے یا نہیں کہ جنت میں حضور کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. کوئی پرائرٹی نہیں ہے. دنیا کی اتنی فکریں ہیں کہ ان سے ہی فرصت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب غیر ذالک کوئی اور بات ہو؟ تو وہ کہتے ہیں ابو فراس کہتے ہیں ہو ذاکا, میری تمنا تو بس یہی ہے, میں تو یہی چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا اگر یہی چاہتے ہو تو پھر میری مدد کرنا سجدوں کی کثرت کے ساتھ, یعنی خوب نمازیں پڑھنا تاکہ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ سکوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ, آپ کی شفاعت, آپ کی محبت اس وقت نصیب ہوگی کہ جب ہم سجدوں کی کثرت کریں گے. ہم نے کیا سوچ رکھا ہے, نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں آپ سفارش کریں گے اور ہم آگے چلے جائیں گے. تو ایسی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ دیکھو سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو. اور اس کے بعد یہ 6 کام جب ہو جائیں, یہ 6 خصوصیات جب پیدا ہو جائیں تو پھر الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر, نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے, یعنی دین کی تبلیغ کرنے والے. یہ ہے اللہ کے ساتھ سودا کرنے والوں کا کام کہ جس دین پر وہ خود چلتے ہیں پھر اس کو آگے بھی پہنچاتے ہیں, آگے بھی سکھاتے ہیں, آگے بھی پھیلاتے ہیں. الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر, نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فریضہ صرف مردوں پر ہے, فرمایا نہیں, عورتوں کے لیے بھی ہے. سورۃ التوبہ میں ہی آپ پڑھیں گے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, مومن مرد ہوں یا عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. تو فریضہ اقامت دین جو ہے, یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے, نیکی کو پھیلانا اور برائیوں سے روکنا, یہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی ذمہ داری بھی ہے. آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد 48 سال تک امت کو تعلیم دیتی رہی. 48 سال تک ایک عورت دین سکھاتی رہی اور وہ ازواج مطہرات میں سے تھی. ہم سمجھتے ہیں شاید یہ مردوں کا صرف کام ہے اور مولوی مسجدوں میں جو کچھ سکھا رہے ہیں بس سب کے لیے وہی کافی ہے. اگر وہ کافی ہوتا تو ہماری ینگر جنریشن کا یہ حال ہوتا نہیں. ہم عورتوں نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی. سب سے پہلا مدرسہ, سب سے پہلا اسکول جو بچے کو ملتا ہے وہ ماں کی گود میں ملتا ہے. جو کچھ وہ وہاں سے سیکھتا وہ کہیں اور سے نہیں ملتا اس کو. اس لیے اگر ماں جاہل ہوگی تو قوم جاہل ہو جائے گی. ہم بڑے فخر سے نپولین کا کال کوٹ کرتے ہیں کہ تم مجھے ایک پڑھی لکھی ماں دو, میں تمہیں پڑھی لکھی قوم دوں گا. تو اسی طرح ایک کرسچن کا کال ہے کہ ایک عورت کو ریلیجس ایجوکیشن دینا 100 مردوں کو دینے سے زیادہ بہتر ہے. لیکن ہم عورتوں کے پاس اب دوسری چیزوں کے لیے تو وقت ہے, اس کام کے لیے وقت نہیں. جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ مائیں اور سب چیزوں کے لیے فکر کرتی ہیں کہ بچیوں کو کوکنگ کے بھی کورسز کرا دیے جائیں, ڈرائی ارینجمنٹس بھی ہوں, انٹیریئر ڈیکوریشن بھی آتی ہو, کمپیوٹر بھی آتا ہو, پرفیکٹ ہوں, آل راؤنڈرز ہوں. لیکن دین وہ نہ بھی ہو تو خیر ہے. کوئی مولوی تھوڑی بنانا ہے ہم نے, یہ تو مولویوں کا کام ہے. اور ہوتا کیا ہے, ان سارے ہنروں کے ساتھ لڑکیاں بیاہ کے جاتی ہیں اور چند دن نہیں بس پاتی. کئی مثالیں آپ کے سامنے ہوں گی. شکل و صورت بھی ہے, جہیز بھی بہت تھا, مال و دولت بھی تھا, ہنر بھی تھا, جاب بھی تھی, بچی کو سکون نام کی چیز نہیں ملی. کیوں؟ اس لیے کہ نہ اس کو ہم نے انسانیت دی اور اس کے لیے جس شوہر کی تلاش کی اس کے اندر بھی دین نہیں دیکھا. کبھی کسی رشتے میں ہم دین نہیں دیکھتے, ہم دنیا دیکھتے ہیں کہ کتنا مال ہے اس کے پاس, خواہ ڈرنک ہی کیوں نہ کرتا ہو, خواہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں ہی کیوں نہ مبتلا ہو, صرف دنیا, صرف دنیا. لہذا اس کے لیے عورتوں کو بھی آگے بڑھنا ہے اور اپنے بچوں کی بھی تعلیم و تربیت کرنی ہے, معاشرے کے اندھیروں کو بھی مٹانا ہے. اس لیے کہ اگر آپ آگے بڑھیں گے اور دوسرے ابھی تک سوئے ہوئے ہیں تو کام نہیں چلے گا. خود بھی کرنا ہے, دوسروں کو بھی جگانا ہے. الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر, اللہ کے ساتھ سودا کرنے والے, نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے ہوتے ہیں. والحافظون لحدود اللہ, اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے, یعنی جہاں جہاں اللہ نے روکا وہاں رک جانے والے. اور آخری بات, وبشر المؤمنین, مومنوں کو خوشخبری دے دو, بشارت دے دو, جو اس بات کو مان لے ان کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے.
تو بات ساری یقین کی ہے. صحابہ کرام نے ان وعدوں پر یقین کیا اور اپنا سب کچھ لگا کر دنیا بھی بنائی اور آخرت بھی بنائی. وہ دنیا بنانے کی نیت سے نہیں لگایا تھا، نیت آخرت تھی، لیکن اللہ نے راستے میں پڑی ہوئی چیز بھی دے دی. جب ہم اوپر جانا چاہتے ہیں تو راستے کی چیز خود ہی راستے میں آ جاتی، وہ مل جاتی ہے. جب منزل دور کی ہو تو بیچ میں جو کچھ آئے گا وہ ملتا جائے گا. ہر انسان کا رزق اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے. اللہ کے راستے پہ آنے سے دنیا چھن نہیں جاتی، یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے. بس وہ ریگولیٹ ہو جاتی ہے، اس میں سکون اور خوشی بھر جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ہمیں بعمل مسلمان بنائے، اور جو کچھ ہم نے آج سیکھا ہے ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو بدل ڈالنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا.
رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.